آج ماشاءاللہ بڑی خوشی اور اچھا ماحول ہے، بڑھیا موسم ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ برکتوں عظمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اور واقعی جس طریقے سے آج کل رمضان المبارک کی برکتوں کا حال ایسا ہے جیسے بچوں کی تھالی میں سمے نہیں ہوتی بھری ہوئی، ایسے رمضان المبارک کے مہینے کی برکتیں بھری ہوئی ہیں۔ لیکن یہ بس اتنا ہے کہ جو لوٹنا چاہے اس کو لوٹ لے۔ ہاں، رمضان المبارک کے مہینے کی برکتوں سے مالا مال ہونے کے لیے مسجدوں میں آنا پڑے گا، رمضان کے روزے بھی رکھنا پڑیں گے، جھوٹ سے پرہیز کرنا پڑے گا، حقانیت سچائیت کے راہ پر چلنا پڑے گا۔ اگر ہم نے دیکھا ہے کہ اپنے مسلم بھائی ابھی ایسے بہت سارے ہیں جو بوڑھے بھی ہو گئے، ان کو شرم نہیں آتی، کھلے عام بیڑیاں پیتے ہیں اور کیا نام کھلے عام سب کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم روزہ نہیں ہے تو مطلب کچھ کیا کریں۔ دیکھیے وہ جیسا ہے ان کی تو غلطی ہے، مگر اس سے پہلے ان کے ماں باپ کی غلطی رہی۔ کاش ان کے ماں باپ نے ان کے کان پکڑ کے 2 تھپڑ لگائے ہوتے شروع میں، تو آج وہ اس راستے پر نہیں ہوتے۔ صحیح، کیونکہ جس کی عادت، اسی لیے کہتے ہیں کہ 10 سال کا 9 سال کا بچہ ہو جائے تو اسے مسجد میں مار کر نماز پڑھواؤ۔ بے شک اس کے حکم اسی لیے ہے کہ جب ماں باپ نے بچے کو بچپنے میں سختی کے ساتھ مار کر مسجد نماز پڑھائیں گے، اور جس چیز کی عادت اگر بچپنے میں ہو جاتی تو جوانی پر بھی نہیں آتی، بالکل، اور جو جوانی پر نہیں آتی پھر بڑھاپے پر بھی نہیں آتی ہے۔ بالکل۔ آج جو بڈھے نماز نہیں پڑھتے انہیں شرم لگتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے صاف واضح ہے کہ انہوں نے جب بچپنے میں نماز نہیں پڑھی ہوئی، نماز میں ان کے ماں باپ نے ان کو سختی نہیں کی۔ اگر مار کے ڈنڈوں سے پڑھوائی ہوتی تو آج ان کی عادت ہوتی وہ مسجد بھی ملتے ہیں۔ حالانکہ ہر بوڑھا یہ جانتا ہے کہ اگلا آنے والا اسٹیشن قبر ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حضرت دیکھا جاتا ہے کہ آج کل ہماری جو قوم ہے بہت ہی پیچھے جا رہی ہے، ایسا کیوں؟ دیکھیے پہلی بات تو ہے قوم کے پیچھے جانے کی اس میں بہت ساری وجوہاتیں ہیں، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس قوم کو پیچھے جانے کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم لوگوں نے لقمہ حلال کھانا چھوڑ دیا۔ اللہ، آج ہمیں پیسے سے محبت ہو گئی، دین سے محبت نہیں ہے۔ آج ہمارے گھروں میں اور ہمارے دلوں میں تمام نوجوانوں کی خواہش یہی رہتی ہے کہ ایک ریس ہو رہی ہے کہ پڑوسی ہم سے امیر نہ ہو جائے، گاؤں میں ہم سے کوئی امیر نہ ہو جائے، میں اس سے امیر ہو جاؤں، میرا مکان عالی شان ہونا چاہیے، میرا بینک بیلنس بہترین ہونا چاہیے۔ ایک دوسرے کا حسد بہت ہوتا ہے۔ ہاں، بس یہی چیزیں ہیں کہ پیسہ سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اب یہ نہیں فکر ہے کہ یہ پیسہ حلال کا ہونا چاہیے یا حرام کا ہونا چاہیے۔ بالکل۔ لیکن الحمدللہ یہ بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ جو عالم دین ہیں، جن کے ماں باپ نے اپنے بچوں کو عالم بنایا ہے، تو وہ مختصر سے پیسے میں اپنا گزر بسر کر لیتے ہیں۔ انہیں یہ معلوم یہ پیسہ حرام کا یہ حلال کا اتنا معلوم ہے، لیکن عوام کو اس چیز کی خبر نہیں ہے کون سا پیسہ حلال کا ہے کون سا حرام ہے۔ صرف اس کو پیسہ چاہیے، امیری چاہیے، شہرت چاہیے، اور اس کو بس اپنا مقام رتبہ ترقی چاہیے۔ آج مسلمان قوم اسی لیے دین اسلام میں پیچھے ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ہماری پاس جو ہم غذائیں کھاتے ہیں لوگ، تو اکثر وہ رزق حلال نہیں مل پا رہا، رزق حرام کی طرف زیادہ ہم لوگ متوجہ ہو گئے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب لقمہ حرام ہمارے اندر جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ خون صحیح نہیں بنے گا، تو اس سے نہ ہماری زبانوں میں تاثیر ہوگی، نہ کوئی ہم دعا کریں، کتنی دن رات دعا کرتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہمارے تمہارے زبانوں میں تاثیر نہ رہنے کی بنیاد پر یہی کہ لقمہ حلال ہمارے اندر نہیں آتا ہے۔ اور اکثر یہ عوام میں مسلمانوں میں دیکھا جاتا ہے کہ جہاں دیکھو چوری کچھ بھی جو بھی ہوتا ہے اکثر مسلمان ہی اس وہاں پر موجود ملتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ نیت میں کمی ہونا۔ آج ہم لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں، محفل میں بات چل رہی تھی، رمضان مبارک کا مہینہ بڑا برکت و رحمتوں والا مہینہ ہے، تو آپ حضرات تو جانتے ہی ہیں، اور اس مہینے کے متعلق کچھ اور مہینے میں نبی کی نعت ہو جائے، جی نبی کی نعت کی بھی تھوڑا چشنی ایک بدل جائے گی، اور سے ہماری فرمائش۔ ارے میں آپ سے فرمائش کرنے والا تھا، آپ سے فرمائش ہے۔ ارے میں کیا ناشرین تو آواز بہت اچھی ہے نہیں، آواز بہت اچھی ہے نہیں، آواز اچھی نہیں ہے، لیکن آپ نے کہا تو انشاءاللہ تعالی میں ضرور پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ مگر آج کا دور اتنا دور ہے، اگر آپ کی اچھائی بات بھی دیکھیں گے تو اچھی بات بھی لوگوں تک پہنچائیں گے نہیں۔ آج ہم لوگ یہ دین کی باتیں اس لیے کرتا ہوں تاکہ اس بات کو، اس پیغام کو موبائل کے ذریعے ہی لوگوں تک پہنچائی جائے، تاکہ لوگ بھی، ان کو بھی ثواب ملے اور ہمیں بھی ثواب ملے۔ لیکن اچھی باتیں لوگ شیئر کرتے ہیں جلدی جلدی، اور نہ ہی لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اس میں ثواب شیطان ہی روکتا ہے، اچھی بات شیئر کرنے سے شیطان روکتا ہے۔ لیکن یہ اگر ہمارے تمہارے کوئی عیب کی بات ہوتی
پھر دیکھتے کتنی جلدی اچھال دیتے لوگ. اگر آپ کی کوئی عیب کی بات ہو تو اتنی جلدی یہ دنیا اچھال دیتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ پچھم میں بات ہوئی ہے اور فٹاک سے پورے پہنچ جاتی ہے. اور یہ اچھی بات کو پہنچتے پہنچتے وہ پہنچ ہی نہیں پاتی منزل مقصود تک کہ وہ ختم ہو جاتی ہے. ایسی لیے تو کہا نہیں خاموش رہا ہماری نیکیوں پر زمانہ. کسی نے کتنی پیاری بات کہی تھی, خاموش رہا ہماری نیکیوں پر زمانہ, عیبوں کی بات آئی تو گونگے بھی بولنے لگے. عیبوں کی بات آئی تو گونگے بھی بولنے لگے. تو آج یہی ہے. تو خیر میں اس میں نہیں پڑھ کر, میں آپ کو, آپ نے کہا نعت منقبت پڑھنے کے لیے, تو میں سناتا ہوں, دیکھیے گا. اور یہ مجھے پسند بھی بہت ہے. درود پاک پڑھیے گا آپ لوگ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہ وسلم. عطا ہو بے سہاروں کو سہارا یا رسول اللہ. سبحان اللہ. ہمارے تمہارے سہارا اگر کوئی حقیقی ہے تو اللہ کے نبی ہی ہیں. بالکل بالکل. عطا ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ. ماشاء اللہ. عطا ہو بے سہاروں کو سہارا یا رسول اللہ. بہت ٹوٹا ہوا ہے دل ہمارا یا رسول اللہ. بہت ٹوٹا ہوا ہے دل ہمارا یا رسول اللہ. دیکھیے بہت اچھی آواز تو نہیں ہے, مگر نبی کی شان میں اگر نعت پڑھیا تو آواز ہم نہیں دیکھتے ہیں, اشعار دیکھتے ہیں. اور آواز رمضان کا مہینہ ہے اور پھر گلا بھی تھوڑا خوش ہے, پھر بھی نبی کی نعت ہے. اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے آواز میں. غموں سے ہو نہ جاؤ پارا پارا یا رسول اللہ. پارا پارا کہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کو. جی جی بالکل. غم سے ہو نہ جاؤ پارا پارا یا رسول اللہ. سبحان اللہ. غم سے ہو نہ جاؤ پارا پارا یا رسول اللہ. کرم کی ایک نظر کر دے خدا را یا رسول اللہ. کرم کی ایک نظر کر دے خدا را یا رسول اللہ. دیکھیے اگلا شعر اتنا قیمتی ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ہم لوگ سرکار کے نواسے حضرت امام حسن امام حسین کے گھر کا صدقہ کھا رہے ہیں, ان کے ٹکڑے پہ پڑھ رہے ہیں. سمجھے گا پڑھ رہے ہیں. زمانہ کھا رہا ہے آپ کے حسنین کا صدقہ. بہت پیارا شعر لگتا ہے مجھے. زمانہ کھا رہا ہے آپ کے حسنین کا صدقہ. ہمیں ملے ہم کو بلالوں کا اتارا یا رسول اللہ. ملے ہم کو بلالوں کا اتارا یا رسول اللہ. عطا ہو بے سہاروں کو سہارا یا رسول اللہ. اگر کوئی یہ کہے کہ نبی تو مدینے میں ہے اور ہم لوگ یہاں یاد کرتے ہیں نعت پڑھتے ہیں, کیا نبی وہاں سے سنتے ہیں؟
اگر نبی کے آدمی نعت پڑھیں اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے تو کیا اگلا کوئی بھی اعتراض کر سکتا ہے؟ کیا نبی کیا غیر مسلم بھی کہہ سکتا ہے کہ تمہارے نبی تمہارا رونا یہاں سے تھوڑی دیکھ لیں گے، یا تمہاری پریشانی ہے، تمہاری عاشقی جو تمہارے اندر طاری ہے، کیا نبی کو کیا معلوم ہے؟ دیکھے گا کیا بات کی، وہیں سے اپنے عاشقوں کو تسلی دی ہے آقا نے، وہیں سے اپنے عاشقوں کو تسلی دی ہے آقا نے، وہیں سے اپنے عاشقوں کو تسلی دی ہے آقا نے، جہاں سے بھی کسی دل نے پکارا یا رسول اللہ، جہاں سے بھی کسی دل نے پکارا یا رسول اللہ۔ یہ میں نے اپنی ٹوٹی پھوٹی غریب آواز میں نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور میں آپ سے کچھ امیدیں کرتا ہوں، امید نہیں امیدیں، میں لفظ واحد نہیں جمع بولتا ہوں، میں امیدیں کرتا ہوں آپ سے، بہت ساری آپ سے امیدیں میری وابستہ ہیں۔ میں ابھی آپ کو اس لائن میں لے کر آیا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ چاہا اللہ نے تو بڑی دور جائیں گے، ہم لوگ بڑی ترقی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میری آپ سے بڑی امیدیں ہیں، لیکن انہی امیدوں میں سے ایک امید میری آپ سے یہ ہے کہ آپ کوئی نبی کی شان میں یا کسی ولی کی شان میں نعت و منقبت گنگنائیں، بالکل بالکل گنگنائیے تاکہ ہمارے دل کو تھوڑی ٹھنڈک محسوس کرے۔ پڑھیے گا آپ، بڑا درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ماشاء اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی کے فیض کے قطرے جسے بھی مل جائیں، نبی کے فیض کے قطرے جسے بھی مل جائیں، نبی کے فیض کے، نبی کے فیض کے، واہ 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 واہ، نبی کے فیض کے قطرے جسے کے، نبی کے فیض کے، واہ 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 واہ، نبی کے فیض کے قطرے جسے بھی مل جائے، نبی کے فیض کے قطرے جسے بھی مل جائے، گناہ گار ہوں، دیکھیں کتنا شاندار شعر ہے، گناہ گار ہوں تو سارے گناہ دھل جائے، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، گناہ گار ہوں تو سارے گناہ دھل جائیں۔ بہت ہی پیارا شعر ہے، آپ عطا ہوگا، واہ واہ واہ، حضور تاج و شریعت کا میں دیوانہ ہوں، واہ واہ، کیا بات کہی، واہ، تاج الشریعہ کا نام، ماشاءاللہ، تاج و شریعت کا میں دیوانہ ہوں۔ آپ نے تاج الشریعہ کا نام لے دیکھنا، دیکھنے والے جتنے میرے بھائی دیکھ رہے ہیں جو سنیں گے، تاج الشریعہ کے نام پر نہ جانے کتنے کمنٹ اور کتنے شیئر ملیں، کتنے داد آپ کو لوگ دیں گے۔ دیکھیے گا تاج الشریعہ کے جتنے دیوانے ہوں گے، آپ کے اشعار کو کتنا کمنٹ کریں، کتنی داد دیں آپ کو، کتنی دور تک آپ کے نام کو پہنچاتے ہیں، پڑھیے گا انشاءاللہ، بڑا مزہ آ رہا ہے۔ حضور تاج و شریعت کا میں دیوانہ ہوں،
حضور تاج و شریعت کا میں دیوانہ ہوں، حضور تاج و شریعت کا میں دیوانہ ہوں، میں ہاتھ چوم لوں، میں ہاتھ چوم لوں، حضرت جدھر بھی ملے سبحان اللہ سبحان اللہ، میں ہاتھ چوم لوں، حضرت جدھر بھی مل جائے، نبی کے فیض کے قطرے جسے بھی مل جائے، صلو علی الحبیب۔ ماشاءاللہ بہترین طریقے سے قاری صاحب نے نعت و منقوط آپ کو سنائی۔ میں آپ سے صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ قاضی شریعہ کے دیوانے اور سنی صحیح العقیدہ ہیں، تو برائے مہربانی ہمارے چینل پہ آپ اگر نئے ہوں تو میں یہ کہتا نہیں ہوں، میں آج بھی کہہ رہا ریکویسٹ آپ سے کر رہا ہوں، گزارش سمجھ لیجیے گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، ایسی اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے، ایسی بہترین ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خوب شیئر کریں، اس کو کمنٹ بھی آپ بتا اپنی رائے بھی پیش کریں اور ایسی محبت بنائے رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ترقی دے، ہمیں بھی ترقی دے۔ السلام